برہانپور شہر کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر ماضی میں صوفیاء اکرام اور علماء اعظام کا مرکز رہا ہے۔ دہلی، بغداد، سمرقند اور بخارا سے جو قافلے چلتے تھے وہ علم اور روحانیت کو لے کر برہانپور ہی آ کر ٹھہرتے تھے۔ کبھی اس شہر برہانپور کے قدم قدم پر خانقاہیں موجود تھی، چپے چپے میں مسجدیں تھی اور کوچے کوچے میں مدرسے موجود تھے، لیکن 1857 کی غدر نے اس شہر برہانپور کے حالات کو، بساط کو پلٹ کر ہی رکھ دیا۔ پرانی مجلسیں درہم برہم ہو گئی اور گھر کے گھر بے چراغ اور بے نور ہو چکے تھے۔ خانقاہیں کہ جہاں پر علم، روحانیت، حقیقت اور معرفت کا چشمہ بہا کرتا تھا وہ سوکھ چکا تھا۔ ایسے نازک دور میں برہانپور کے ایک مرد قلندر نے ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اسی برہانپور شہر کا ایک خاندان جو علماء اکرام اور صوفیاء اعظام اور اولیاء اکرام سے والہانہ محبت رکھتا تھا، اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ کا نام حاجی الہی بخش تھا۔ حاجی الہی بخش کی اہلیہ کا نام محترمہ نصیبہ بھی تھا، جن کو اولاد نرینہ نہ تھی، اور اسی رنج و غم میں دونوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے کہ باری تعالی ہماری خالی گود کو بھر دے۔ اس کے بعد ایک بزرگ مجذوب الحال حضرت حاجی الہی بخش کے مکان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہے نا، اسی لیے تم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کی فاتحہ ہر مہینے کرتے ہو۔ سنو، کل رات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ برہانپور شہر کے اندر لوہار منڈی میں ایک مرد مومن ہے جو صاحب زہد و تقوی ہے، نام اس کا الہی بخش ہے، اسے جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاند سی شکل والا بیٹا عطا فرمائے گا جو اپنی نورانی کرنوں سے ہزاروں قلوب کو منور فرمائے گا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام عبد الغفور رکھنا۔ اسی سال قسمت جاگی اور وہ مبارک گھڑی تشریف لے آئی کہ جس کا بے صبری سے حاجی الہی بخش اور محترمہ نصیبہ بھی دونوں بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر ماہ ربیع الثانی میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضرت عبد الغفور کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو برہانپور شہر کے حافظ محمد محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کو تعلیم کے لیے بیٹھا دیا گیا۔ ان کے پاس قرآن کریم کی تعلیم آپ نے حاصل کی اور سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ادا کرتے رہے، یعنی اپنے استاد گرامی حضرت حافظ محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور شہر برہانپور سے باہر آستانہ حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ پر آپ جا کر اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے۔ غرض کے برہانپور شہر کے بزرگان دین سے آپ کی محبت اور آپ کا لگاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ نظام الدین بھیکاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ بہاؤالدین باجن رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانوں پر آپ ساری رات گزار دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ آپ بچپن سے ہی نماز کے پابند تھے۔ جب آپ کی عمر 14 برس کی ہوئی تو آپ کے والدین حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ بھی ان کے ہمراہ حج کے لیے پہنچے اور فریضہ حج کو ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور اس کے بعد دوبارہ وطن تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد برہانپور کے آسمان پر آفتاب اشرفیت طلوع ہوتا ہے، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت ہم شبیہ غوث جیلانی الشاہ سید محمد علی حسین اشرفی الجیلانی برہانپور تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کے جوش و خروش کا
عجیب ہی حال تھا کہ سلسلے عالیہ اشرفیہ میں اس وقت برہانپور شہر کے ہزاروں لوگ داخل ہوئے۔ حضرت عبدالغفور کے والدین اور آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت عبدالغفور اپنے والدین اور گھر والوں کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو گئے، لیکن گھر والوں نے آپ کی کم سنی کی وجہ سے آپ کو مرید ہونے کی اجازت نہ دی۔ حضرت مچل گئے اور ضد فرمانے لگے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب یہ حالت دیکھی تو خود ہی فرمایا، بھیا الہی بخش، ہمارے پوتے کو ہمارے پاس آنے دو، تم سب تو ہمارے مرید ہو اور یہ بابو فقیر کی مراد ہے، آؤ بابو ہم تم کو مرید کر لیتے ہیں، تم تو ہمارے خاص مرید ہو۔ اس کے بعد حضرت عبدالغفور کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنی گود میں اٹھا کر بیٹھا لیا اور اسی حالت میں حضرت عبدالغفور کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے 11 آم چوسے اور ایک کے بعد ایک 11 آموں کو حضرت عبدالغفور کو کھلا دیا۔ ان آموں کو کھلانے میں کیا راز تھا یہ بات تو مرید جانے یا پھر پیر جانے، اور دعا فرمائی اور تلقین کی، وظیفہ بتلایا اور حضرت عبدالغفور پابندی سے ذکر اور شغل میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ حاجی الہی بخش کے دولت کدے پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ حاجی الہی بخش، ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ سید علی حسین میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنے اس بابو حاجی عبدالغفور کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور کہوں گا کہ باری تعالی میں تیرے لیے بابو عبدالغفور کو لایا ہوں۔ محبت اور شفقت کے ساتھ ان جملوں کو ادا کرتے وقت سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے اقدس کی ایک عجیب کیفیت تھی کہ اسے دیکھ کر جتنے حاضرین تھے وہ سب بے اختیار سبحان اللہ کہنے لگے۔ ناظرین و سامعین، جس ولی کامل کی ولادت باسعادت اور بیعت یعنی مرید ہونے کا حال آپ نے سنا، یعنی مرشد حقانی، در لاثانی، جامعہ کے بانی، عاشق ہم شبیہ غوث جیلانی، حضور سرکار برہانپور الحاج پیر عبدالغفور بخش اللہ شاہ اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 1348 ہجری کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے دامن تھامنے کے بعد میں برہانپور کے اس مرد قلندر نے نہایت ہی پابندی کے ساتھ اوراد اور وظائف کو کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل پابندی سے فرمانے لگے، اور اس میں ایسی لذت اور چاشنی ملنے لگی کہ ہر وقت اپنے شیخ کے تصور میں آپ گم رہنے لگے۔ تصور شیخ نے ایسی حالت بنا دی کہ ہر وقت آپ بے چین رہنے لگے کہ میں کب اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی جبین نیاز اپنے شیخ کے قدموں پر خم کروں۔ اسی بے چینی کی عالم میں آپ کے قدم کی چھوچا مقدسہ کے سرزمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی آخری منزل کے چھوچا مقدسہ خانقاہ اشرفیہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے شیخ کامل سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہے اور انوار اشرفیہ کی بارش آپ پر ہو رہی ہے۔ حضرت عبدالغفور نے جب یہ منظر دیکھا تو تیزی کے ساتھ پروانی کی طرح آپ اپنے شیخ کامل کی طرف بڑھے اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر اپنے اس مرید صادق کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنے تمام راز سربستہ حضرت عبدالغفور کے سینے میں منتقل فرما دیے، اور جو دینا تھا دے دیا، اور ساتھ یہ بھی دعا دی کہ اے فرزند روحانی، تو اشرفیت کا تاج پہن کر سارے عالم پر حکومت کرے گا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاندان کی تمام چیزیں، چاہے وہ عملیات ہو یا اوراد اور وظائف ہو یا طبی نسخہ جات ہو، تمام حضرت عبدالغفور کو عطا فرما دیے۔ سلاسل اربعہ
اور سلسلے منوریہ کی خلافت و اجازت باقاعدہ مہر کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح دلائل الخیرات، دعائے سیفی اور حزب البحر کی اجازت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ریاضت و مجاہدے میں آپ سے کڑی محنت لی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حاجی عبدالغفور، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی تھی وہ میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اسے سنبھالنا اور اس کو آگے بڑھانا اب آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بابو عبدالغفور، اب تم گھر جاؤ، تمہارے قیام کو زیادہ دن گزر چکے ہیں، تمہاری والدہ نصیبہ بھی رو رہی ہے، جاؤ ان سے ملاقات کرو اور ان کو تسلی دے دو، ہم کو جو دینا تھا وہ دے دیا، اب کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبدالغفور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ خاموش رہے۔ دوسرے دن تیسرے روز بھی یہی معاملہ ہوا تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بابو عبدالغفور، جاؤ، جو تمہارا مرید ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر میں اس کی لاش سڑے گی نہیں بلکہ محفوظ رہے گی۔ اس وقت حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی علیہ الرحمہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فرمانے لگے کہ حضور نے صرف حاجی صاحب کے مریدین کے لیے یہ فرمایا ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے بڑی ہی متانت کے ساتھ فرمایا کہ اچھا محدث میاں، جاؤ، سلسلہ اشرفیہ کے ہر مرید کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی لاش قبر میں محفوظ رہے گی۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس وقت انتہائی خوشی میں آ کر حضرت عبدالغفور کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور یہ فرمایا کہ حاجی صاحب، آج آپ کی وجہ سے سلسلہ اشرفیہ سے منسلک ہونے والوں کے لیے حد سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں کے صدقے میں حاجی صاحب کے ذریعے سے سلسلہ اشرفیہ کو اور بھی ترقیاں حاصل ہو۔ اس کے بعد حضرت عبدالغفور خوشی خوشی اپنے گھر برہان پور تشریف لے آئے۔ مسلمانوں اور خصوصیت کے ساتھ سلسلہ اشرفیہ کے مریدین یہ سن لے اور جان لے کہ یہ ہے حضرت سرکار برہان پور الحاج پیر عبدالغفور بخش اللہ شاہ اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی سنت مصطفیہ کی پابندی میں اور اپنے شیخ کامل کی اطاعت میں گزری ہے۔ 20 رمضان المبارک 1986 میں حضرت سرکار برہان پور الحاج پیر عبدالغفور بخش اللہ شاہ اشرفی کا وصال برہان پور کی سرزمین پر ہوا، اور آج بھی برہان پور کی سرزمین پر آپ کا مزار مقدس اس دنیا کے تمام سلسلے اشرفیہ کے عقیدت مندوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فیض بانٹنے کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب قدیر حضور سرکار برہان پور علیہ الرحمہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔